بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بہنوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے انسان کے سوا، وہ اپنا لائف سٹائل اپنے اندر سے پروڈیوس کرتے، لے کر آتے، ان کو کوئی سکھاتا نہیں. کوے کو اپنی لینگویج کوئی نہیں سکھاتا، اور 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، ہر جگہ کووں کی ایک ہی زبان ہے، چڑیا کی ایک ہی زبان ہے، کوئل کی ایک ہی زبان ہے، کبوتر کی ایک ہی زبان ہے، فاختہ کی ایک ہی زبان. ہم تو افریقہ میں میرا چلہ لگا بھی جنوری فروری، ہمارے ہاں تو صوبہ بدلتا ہے تو لینگویج بدلتی ہے، وہاں گاؤں بدل جائے تو لینگویج بدل جاتی. اتنی مختلف زبانیں، اتنی 100 150 زبان ایک ملک میں بولی جا رہی، اور جنگل کی زبان بالکل الگ ہے، وہ صرف جنگلی سمجھتے ہیں، ان کا ترجمان ہی کوئی نہیں ہے. کینیا کے جنگل میں لے گئے تھے ہمیں ایک دن کے لیے، تو وہاں مسائے مارا ایک قبیلہ ہے، انہی کے نام پر اس علاقے کا نام ہے. وہ اپنی پتہ نہیں کیا ان کی زبان ہے، ان کا ٹرانسلیٹر ہی کوئی نہیں. تو انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ اور مکمل نظام حیات لے کر آتا، مکمل اور پرفیکٹ. چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. چونٹی آپ اس کو دیکھیں، لائن کیسے بناتی، گھر کیسے بناتی. جب وہ دانا اٹھا کے لاتی ہے تو اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ وہ اگ نہ سکے، زمین کی تپش اور نمی کی وجہ سے اگ نہ سکے. اتنی حقیر سی مخلوق، اور چیونٹی اپنے سے 50 گنا زیادہ وزنی چیز کو اٹھا لیتی. ہمارے اوپر 50 گنا رکھو تو کانڈ بھی گئی تھے، سر بھی گیا. وہ اپنے سے 50 گنا زیادہ چیز کو کھینچ لیتی اپنے وزن سے. اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا وزن 20 گرام بنتا ہے. 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا گیا تو 20 گرام تھا. تو ایک چیونٹی کے اندر کیا ہوگا؟ تو اتنا خوبصورت نظام اسے کس نے سکھایا؟ پھر واپس میں بات کرتی ہے قرآن، وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. آپ اس میں ذرا غور کریں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کافی دور تھا، قریب نہیں تھا، کافی دور تھا، لیکن وہ لاکھوں گھوڑے چل رہے ہیں، گھوڑ سوار. تو ان کے جب زمین پر ان کی ٹاپ پڑ رہی ہے تو اندر سے وائبریشن ہوتی. بہت دور چونٹی نے کیسے اسیس کیا کہ سلیمان آ رہے ہیں اور ان کا لشکر آ رہا ہے؟ اس کے پاس کیا کمیونیکیشن تھا جو اس نے اتنی دور سے سلیمان علیہ السلام کو پہچانا اور ان کے لشکر کو پہچانا. اور اتنا خوب، سارا قرآن بہت خوبصورت، سارا قرآن بہت خوبصورت اللہ کا کلام. لیکن قرآن میں بعض مقام قرآن میں بہت خوبصورت ہائی لائٹ بعض سے. تو قرآن کے خوبصورت ترین جملوں میں چونٹی کا جملہ ہے جو اس نے کہا بھائی اندر بڑھ جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں. سکھی گا ہے، لیکن جس خوبصورت طریقے سے چونٹی نے بات کی، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون.
پورا چونٹی نے خطاب کیا ہے. اور یہ قرآن کے خوبصورت جملوں میں ایک جملہ ہے کہ چھوٹے سے جملے میں کلام کے حسن کے کچھ اصول ہیں، کلام کو خوبصورت بنانے کے کچھ اصول ہیں. تو جتنے اس میں اپلائی ہوتے ہیں نا کلام اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. جتنا اس سے باہر جاتا ہے کلام اتنا وہ کانوں کو اچھا نہیں لگتا، آواز بری لگتی ہے اور دل بند ہو جاتا ہے. اور جتنا اس میں وہ اصول اپلائی کیے جاتے ہیں اتنا وہ اس کا حسن بڑھتا ہے، اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے. تو اس میں اس نے یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون 9 لفظ بولے ہیں اور ہر لفظ میں فصاحت کی ایک قسم کو ذکر ڈال دیا، کمال کرتے. حسن کلام کے جو اصول ہیں 9 لفظ ہیں اور ہر لفظ میں اس نے حسن کلام کا ایک اصول اپلائی کی. یا ندا ایہا تنبی النمل نصت ادخلوا امرت مساکنکم عینت لا یحتمنکم حذرت سلیمان خصت وجنودہ عمت وہم لا یشعرون اعتذرت. میں نے عربی میں بتا دیا، اس کی تفصیل بتانے کی کم وقت تو اندر صرف پونڈا نہیں سمجھنا معافی مانگنا میں محاسا کی تھا، ناراض نہ ہو جائے. عربی میں نے صرف آپ کو نام سنا دیے کہ اس نے 9 اصول اپلائی کیے چونٹی نے ایک چھوٹے سے جملے. 9 لفظ 9 اصول. یہ علم چونٹی کو کہاں سے ملا؟ سلیمان علیہ السلام بھی بڑا مسکرائے اس کا سن کر، فتبسم ضاحکا من قولہا، بڑا ہنسے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. میرے مالک تو نے مجھے کیسی حکومت دی ہے کہ میں چونٹیوں کی گفتگو بھی سنتا ہوں. تو آپ نے کہا چونٹی کو حاضر کیا جائے. چونٹی پکڑی سلیمان علیہ السلام. اس نے یہ کہا تھا کہ جلدی جلدی اندر جاؤ گی تو سلیمان رگڑا نہ دے جاؤ اس کا لشکر. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اما تعلمین انی عادل، تجھے خبر نہیں ہے کہ میں عادل ہوں؟ یہ تو نے کیوں کہا کہ میں اور میرا لشکر تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے؟ تو اس نے کہا آپ نے میرا آخری لفظ نہیں سنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے نکے نکے وجود آئیں کہ دونوں کو پتہ نہ لگے تو اتنے نہ چڑھ جاؤ. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بے خبری میں نہ ایسا کر دیں، بے خبری میں نہ ایسا کر دیں. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ اس مخلوق کو کتنا علم دیتا ہے. کبھی آم پہ سیب ہوگا، کبھی آم پر سیب دیکھا، کبھی کریلے کو میٹھا دیکھا. مجھے پتہ نہیں لگا تو میں مٹھا بن گیا، ڈھیر ہو گیا، ایسے بچوں ایک مٹھا ہو گیا، کوڑا ہو گیا. کبھی دیکھا؟ ایک نباتات میں بھی آپ دیکھیں کتنا مکمل علم ہے. اور ساری کائنات میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا طاقتور علم دیا ہے، وہ کتنا محکم علم دیا ہے، وہ براہ راست دیا ہے، کہیں سے نہیں سیکھا. یہ جنگلوں میں سفر تھا، سڑکیں جنگلوں میں سے گزرتی ہے افریقہ، تو بڑے بڑے نا ایسے ٹیلے سے نظر آتے ایسے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ دیمک کے گھر ہیں. دیمک، اور دیمک اندھی ہوتی ٹوٹل. چونٹی تو 1 سینٹی میٹر دیکھ لیتی، دیمک مکمل اندھی ہوتی. اور انہوں نے وہ گھر بنائے ہوئے تھے. تو ایک دیمک کی ایک فیملی 10 لاکھ افراد پہ ہوتی، 10 لاکھ. تو اس میں وہ سوراخ بناتی ہے اس کے لیے سورج کی روشنی ہوا کے لیے. جدھر سے سورج کی موومنٹ ہوتی ہے سارے سوراخ ادھر سے بناتے، سارے سوراخ جہاں سے سورج کی دھوپ پڑتی. دوسری طرف ایک سوراخ نہیں ہوتا. وہ اندھی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی گردش یہ ہے، لہذا مجھے ادھر سوراخ بنانے.
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو کہا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو علم دے دیا زندگی گزارنے کا. تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا. ایک بات اور کر کے پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے، جتنی مخلوق آپ ان سے کروانا چاہیے کریں. اب بکری کے آگے گوشت پکا کے رکھ دیں اور سوٹے مارو دی کڑت روڑ چھوڑ دو، وہ نہیں کھائے گی، ایک پرہیز ہے. اور شیر کے آگے گھاس رکھ دیں اور اس کی کھال اتار دیں، میں نہیں کھا سکتا، میرا پرہیز ہے، گوشت لے آؤ، گوشت سامنے رکھو تو کھائے. اپنے علم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا. ڈاکٹر بیٹھے شوگر والے ڈاکٹر دیکھو دوسری مٹھائی رکھو، جیسے دوسرے کھائیں گے ڈاکٹر بھی کھائے گا. انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک مثال دی ہے، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں سے کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، رات کو بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے، طاقت ہے. باقی جتنی مخلوق اپنے علم کے خلاف کرتی ہی نہیں. بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہماری طرح آزاد ہوتے تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا. انہیں تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تو سارا سال آم، ہمارا تو علاقہ ہی آموں کا اللہ کے فضل سے ہمیں باغ بھی دیے، سارا سال اسی پانی میں لائے کھا دے دیتی تو اٹھے چڑھ کے کریلے، سال کے بعد ساڑی تو روٹی گئی. تو میرے اللہ نے ان کو پابند کیا ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے ہو، تم خلاف نہیں کر سکتے، وہی کرنا ہوگا جو آرڈر دے دیا گیا. انسان میں دو تار ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر ہم نے دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں، برائی کی بھی اچھائی کی. باقی مخلوق میں یہ نہیں ہے، وہ پازیٹیو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے برائی کو بھی ڈالا ہے، اچھائی کو بھی ڈالا ہے، اور آگے باہر دونوں بازار سجا دیے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. میرا بندہ بندی یہ دو منڈیاں ہیں، یہ دو بازار ہیں. ایک میں ایمان کے سودے ہیں، ایک میں کفر کے سودے ہیں. ایک میں سچائی کا سودا ہے، ایک میں جھوٹ کا سودا ہے. ایک میں حلال ہے، ایک میں حرام ہے. ایک میں شربت ہے، ایک میں شراب ہے. ایک میں نکاح ہے، ایک میں زنا ہے. ایک میں ظلم ہے، ایک میں انصاف اور عدل ہے. ایک میں توحید ہے، ایک میں پتھر کی پوجا ہے. یہ منڈیاں دونوں کھلی ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے، اچھا بھی برا بھی. اب آپ تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو ادھر چلو، جدھر چلو گے راستہ آسان ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. وَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى. ہائے ہائے، اندھیروں میں چلنا چاہو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. اندیکھی منزلوں کے مسافر بنو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا. اور اللہ کو منزل بنا کے چلو گے تو وہ بھی آسان ہو جائے گا، چونکہ اندر طاقت دونوں طرح کی، اسباب دونوں طرح کے رکھے. پھر ایک چھوٹا سا اس میں ٹیسٹ ڈال دیا. جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں انہیں تھوڑا مشقتوں سے ڈھانپ دیا. جو راہیں شیطان کی طرف جاتی ہیں ان کو اسکاٹ لینڈ یا سونا بنا چھوڑے. تو جو راہیں نفس و شیطان کی طرف جاتی ہیں ان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، اندر بہت خوفناک ہے. جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں ان کا ظاہر بڑا خوفناک نظر آتا ہے، اندر بہت خوبصورت. جو نظریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں انہیں سولیوں پہ لٹکنا، آروں سے چرنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا، اللہ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آگے دیکھ لیتے. کبھی اللہ سے بڑی یاری تھی اس امت کی، اب تو زمانہ ہوا
اللہ یاد نہیں تو یاری کہاں سے آئے گی؟ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی. اللہ کا مل جانا ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری زندگی کی ناکامی ہے. باقی یہ راستے ہیں، اللہ کسی کو یہاں پیدا کرتا ہے، کسی کو افریقہ جا کے دیکھو تو لگتا ہے ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے بتاتے ہیں. لیکن وہ بھی زندگی ہے، وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں. زندگی کے کئی روپ ہیں، لیکن ہر جگہ منزل ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. جس مرد عورت نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے کہ مجھے اللہ کو راضی کر. یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ انسانی کیا جس سے خطا نہ ہو، جس اللہ پہ قربان جانا. اللہ کو بھی پتا تھا میرے یہ بندے جتنا بھی میری طرف چلیں گے انہوں نے گڑبڑ ضرور کرنی ہے. تو اللہ نے کہا اللہ بھائی ہو جائے نا تو توبہ کر لینا، پڑھ نہ جانا، معاف کر دوں. اور توبہ کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. جب کرو گے معاف کروں گا، اور جتنی دفعہ توڑ کے توبہ کرو گے معاف کروں گا. کبھی تانا نہیں دوں گا کہ ہر باری توڑ کے آ جانا، چند دفعہ ہو جائے، کبھی نہیں سنوں گا. کب تک؟ جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے. سانس کے اکھڑنے سے پہلے تک تیری زبان کی نکلی ہوئی توبہ قبول ہوگی. یہ راڈ ہے نا، یہ ٹوٹ جائے 3-4 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں بڑا خوبصورت طریقے سے، پھر پینٹ کر دیں تو قریب دیکھیں گے تو نظر آئے گا، نظر آئے گی ویلڈنگ. جیسے کپڑا پھٹ کر رفو کیا جاتا ہے، وہ بھی قریب سے دیکھیں تو نظر آتا ہے. اللہ نے ایک بات کی ہے، ان استقالنی عقلت له. کہ تو توبہ کو توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے، پھر توڑ کے آ جائے. میرے نبی نے فرمایا 70 دفعہ دن میں گناہ ہو اور 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعلق نہیں توڑے گا، دوستی باقی رکھے گا. لیکن ایک گناہ کرو، رکھو کی ہو گیا، سارے سود کھانے پہ میں کھاتا تھا کی ہو گیا، سارے شراب بیچی جاندے میں بیچی تھا کی ہو گیا، یہاں کے دوستی ٹوٹ جائے گی. لیکن میں 70 دفعہ تم ٹھوکر کھاؤ اور ہر دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ دوستی نہیں توڑے گا، تعلق باقی رکھے گا. سبحان اللہ میرے مولا. ایک کر کے اڑ جاؤ، کم بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی، شیطان نے بھی کی. شیطان اکڑ گیا، آدم علیہ السلام گر گئے، ایک نبی بن گیا، ایک مردود ہو گیا. تو انسان مرد ہے یا عورت، اس کے اندر سے خطا نکل نہیں سکتی. اس لیے آنکھ کا پانی دیا دھونے کے لیے، اس جوڑے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ کافی ہوتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ. ایک کہتا ہے جو میں تو یہ رونا عمدہ نہیں ہے، میں کی کرا. تو تم ہائے تو کر سکتے ہو، ہائے. یہ ہائے تیرے 70,000 سال کے گناہ اڑا دے گی. 70 سال تک علی کوئی نہیں. مجھے اس دفعہ وہ ایک اینکر نے لیا ٹیلی فون پر، رمضان پروگرام ہوتے ہیں تو وہ میں وہاں، اس نے مجھے فون کر کے کال پہ لیا، کہا جی آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے، تو آپ تو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ خطا کرے گا تو آپ اسے رکھیں گے کہ نکال دیں گے؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ہی کر دوں گا. اللہ تو بندہ تو مینو تو رب نو ایک بنا چھوڑے. تو کوئی عقل کی بات کرو. تم طارق جمیل اور اللہ کو، میں نے کہا میرا تو بیٹا کرے گا تو میں گھر سے نکال دوں گا. میرے پیو میں نے گھر کٹ چھوڑے تھے تو مولوی بننے سے نکل جائے. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 جو مولوی بننے تھے میرے گھروں نکل جائے. صبح کے 9 بج رہے تھے اس وقت.
میں کہا انسان ہوں، میں کہا میرا تو بیٹا بھی کرے گا تو میں کہا نہیں نکل جا میرے گھر. اب پاگل تو کہہ رہا ہے کہ بندہ اور اللہ ایک ہے؟ ہم سارے سجدے میں گر جائیں اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم سارے پتھر کے آگے گر جائیں اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سارے اس کا انکار کر دیں اس کی شہنشاہی میں کمی کوئی نہیں، ہم سارے ایک پل نافرمانی نے کر اس کی شہنشاہی میں زیادتی کوئی نہیں. وہ ہمارے تعصب، وہ ہماری ان چیزوں سے اوپر ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے اس لیے وہ جلدی معاف کر دیتے. میرے اوپر تو اثر ہوتا ہے اس لیے میں معاف نہیں کرتا. جب تک اثر زائل نہیں ہوتا مجھے دل نہیں کر اس پر تو اثر ہی نہیں ہے. تعصب تو مخلوق کی صفت ہے، اللہ تو تعصب سے پاک صاف ہے. لہذا میرا معاملہ ہوگا تو میں تو پہلی دفعہ ہی کر دوں، لیکن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. واہ واہ واہ، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتا، ہم تو زمین نہیں بھر سکتے، زمین چھوڑو اسکاٹ لینڈ نہیں بھر سکنے ہیں، اور میرا اللہ کہتا تو اتنے کر کے زمین بھر، چاند تاروں کو بھر دے، اسپیس کو بھر دے، بلیک ہول بھر دے، پھر آسمان تک اپنے گناہوں کو پیک کر دے. سارے اللہ کے فرشتے بھی گناہگار ہو کے زمین پر آ جائیں اور قیامت تک مل کر گناہ کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے. اور وہ کہہ رہے ایک عورت ایک مرد اتنا کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا، عمر بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، پھر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سب بھی معاف کر دوں. صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، بس ایک دفعہ کہہ دے آدھی زبان سے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دو، کہ میں جاؤ لا ابالی، تو میں نے کڑی پرواہ، لا ابالی، تو میں نے کڑی پرواہ، جاؤ معاف کی، میں قربان جاؤں. اتنا بھی نہیں پوچھ دو دوبارہ تو نہیں کریں گے. ماں باپ پوچھتے ہیں آئندہ تو نہیں کرو، آئندہ تو نہیں کرو، شرطیں لگاتے ہیں. اور میرا اللہ بلا مشروط توبہ قبول کرتا، بلا مشروط دوستی لگاتا. میں نے بتایا تھا اس راڈ کو توڑ دیا جائے تو اس پر جب جوڑ لگایا جائے گا نا تو نظر آئے گا باریک نظروں سے. ایک مرد ایک عورت اپنی توبہ کو 10 دفعہ توڑتا ہے یا 1000 دفعہ توڑتا ہے، اور ہر دفعہ اللہ کو پیش کرتا ہے کہ یا اللہ ٹوٹ گئی، مہربانی کر. تو عقل تو لہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس طرح جوڑ کے واپس کرتا ہوں کہ جوڑ نظر ہی نہیں آتا. فرشتے ہمیں نہیں پتہ لگنا دینا کہ جڑی ہوئی ہے یا پہلے دی سلامت ہے. سلامت کہتے ہیں اس چیز کو جس پر کوئی لکیر نہ ہو، کوئی لکیر. تو میرا اللہ اس طرح جوڑتا ہے اپنے بندے بندی کی توبہ کو کہ چاہے اس میں 1000 جوڑ ہیں لیکن اپنی ستاری کا ایسا پینٹ کرتا ہے، اپنی بخشش کا ایسا پینٹ کرتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی دفعہ ٹوٹی ہے، ایسا جوڑ دیتا ہے. تو بھائیو جہاں بھی رہو اپنی منزل اللہ بناؤ، پیسہ نہ بناؤ. ہم پیسے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پیسہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیاں الٹ ہو گئی. ہم پیسے کے لیے جی رہے ہیں، دکانوں کے پابند، جابس کے پابند، اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنی گھر کی زندگی کو تباہ کر دیا. کس کے لیے پیسہ کما رہے ہیں؟ اپنے لیے کما رہے ہیں تو ٹائم کب ہے اس سے نفع اٹھانے کے لیے؟ موقع کون سا ہے کہ آپ اس سے نفع اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو گھر آپ بڑے خوبصورت آپ کے گھر ہیں، آپ کا باہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ کو تو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ رہنے کی فرصت ہے. تو اس آپ کا
آپ کی باہر کی زندگی بڑی خوبصورت ہے لیکن لائف اٹ سیلف بڑی خراب، بہت تھکی ہوئی لائف، بہت غریب لائف، زندگی بڑی غریب ہے آپ کے ہاں. زندگی کی چیزیں بہت خوبصورت ہیں آپ کے پاس لیکن زندگی بذات خود بہت افریقہ سے بھی زیادہ غریب زندگی ہے. جب آپ اپنی منزل اللہ بنائیں گے یا اللہ میں نے تجھے ڈھونڈنا، میں نے تجھے پانا ہے، مجھے مل جا یا اللہ مجھے مل جا، پھر اللہ آپ کی زندگی خوبصورت بنا، آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا باہر بھی خوبصورت، آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو جائے. جب اندر اندھیرے ہو تو باہر کی روشنی اچھی نہیں لگتی، اندر روشنی ہو تو اندھیرے بھی اچھے لگتے ہیں، روشنی بھی اچھی لگتی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا میں یار، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اور جب دل کے چراغ بجھتے ہیں تو پاؤنڈ سے نہیں جلتے، چیزوں سے نہیں، بہت روشنیاں پیدا ہوتی. اندر کی روشنیوں کے لیے ایک اور نظام ہے، ایک اور جہاں. تو اللہ کی طلب میں زندگی گزارنے والے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اس سے بھی خطا ہوتی، اس سے بھی قصور ہوتی، بڑے سے بڑا ہو جاتا، لیکن وہ باقی نہیں رہتا، وہ روتا ہے، روتی ہے، آنسو بہاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہی اتنا ہے. عجب شہنشاہ ہے. اب دنیا کے کسی سے جان چھڑانی ہو تو آسان نسخہ، اس سے اب مانگنا شروع کر دیں، تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے. وہ جن کو جان چھڑا ایک فون کر کے قرضہ مانگ لو، اگلی باری تھوڑا نمبر ڈیلیٹ کر دیں. دنیا کے بڑوں سے جان چھڑانی ہو، چھوٹوں سے جان، ان سے مانگنا شروع کر دو، تھوڑی گلی چھڑ جاتے ہیں، تھوڑا نمبر ڈیلیٹ کر دو. اب میں قربان جاؤں میرے اللہ، ہائے ہائے ہائے. اللہ سے دوستی لگانی ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو. سبحان عجب شہنشاہ. نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. والدین تنگ آ جاتے ہیں بچوں سے زیادہ مانگنا شروع کر، اولاد زیادہ ڈیمانڈ تو والدین تنگ آ جاتے ہیں. تسی منگی جاندے ہو، منگی جاندے ہو، منگی جاندے ہو، تسی کماؤ تو تمہیں پتہ لگے کہ میں کما بھی تھا. اور اب ماں باپ تنگ پڑ جاتے ہیں اولاد سے. اللہ وہ واحد شہنشاہ ہے کہ جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. اور میں قربان جاؤں، اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. دعوتاً اور الداع دو لفظ ہیں. دعوتاً کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا، اور دعا کہتے ہیں بار بار پکارنا، بار بار پکارنا. الداع کا مطلب ہے پکارنے والا ہندو ہے، مسلم ہے، شرابی ہے یا متقی ہے، ناچنے والی ہے یا پردہ دار ہے، پتھر کا پجاری ہے یا اللہ کا پجاری ہے. الداعی جو بھی مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا. اور اچھا دعوتاً میں کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارے گا تو میری لبیک کا جواب آئے گا. کوئی جیسے کدی اللہ کو مانگیا نہیں، پتہ نہیں ساڑی سندا بھی ہے کہ نہیں سندا، تو اس کا جواب ہے کہ تم زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارو گے نا تو کہے گا لبیک. خاص ایک دفعہ ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتا تھا یا صنم یا صنم، صنم پتھر. ایک دفعہ وہ غلطی سے زبان سے نکل گیا یا صمد. تو بھائی بہنوں، اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. چونکہ آپ جو کچھ بھی بنا یا میں جو کچھ بنا لوں، جیسے
100 ضرب 0 0 ہو جاتا ہے، اور بلین ٹریلین ضرب 0 0 ہو جاتا ہے. ایسے ہی ساری زندگی کی کمائی ضرب موت 0 ہو جاتا ہے. بچے بھی نہیں کہتے ابا جی نو چاہے ہو، کہتے ہیں میت اٹھاؤ میت. کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ. اور ادھر سانس نکلتا اور ادھر طارق جمیل کا لفظ یوں 0 ہو جاتا ہے، اور بچے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی. اتنی جلدی انسان 0 ہوتا. ایک شخص نے اپنی بیگم سے کہا تم باپ کے گھر گئی تمہیں 3 طلاق. اس نے جانا چھوڑ دیا، اس کا باپ مر گیا. میں نے کہا اب چاہے طلاق بھی ہو جائے میں میت بھی تو جاؤں. چلیے عام لوگوں نے کہا طلاق ہوگی. علماء سے پوچھا، مفتی صاحب سے کہا طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں بھائیوں کا ہے. ابھی کمرے سے لاش نہیں نکلی، بیڈ روم میں لاش ہے اور گھر بیٹوں کا ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا، یہ جو گئی ہے اس کا بھی اس میں حصہ ہے. ان کا یہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں ہے، بچوں کا ہے. اتنے کچے دھاگے کو ہم مضبوط کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں کمانے سے نہیں روک رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اللہ کو ساتھ شامل کرو. زندگی کا وہ طرز جس میں اللہ خوش ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فرشتہ بنوں، ہم سے آپ سے سب سے خطا ہوگی. اللہ نے ہمارے ساتھ توبہ کا دروازہ کھولا، تم جب بھی ہو آ کے معافی مانگنا، معاف کرو. ماں باپ تو تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کم ظرف ہوتے ہیں، تو اللہ پاک تو لامحدود ذات ہے، لامحدود رحمت ہے، خزانوں کی انتہا کوئی. تو اس کے لیے کیا مشکل؟ اور ہمارا بڑے سے بڑا گناہ اس کی رحمت کے آگے انتہائی حقیر. بڑے سے بڑا جرم اس کی رحمت کے آگے انتہائی حقیر. کوئی حیثیت. سچے دل سے توبہ، ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا، ہائے تو نکلتا. اللہ ہماری منزل بن جائے. کیونکہ اللہ کے سوا جس چیز کو آپ منزل بناؤ گے نا، پانی کے بعد کھو دو گے. اٹھتے جنازے دیکھو کیا لے کے جا رہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی قبروں پہ جانے کا دستور ہے، لیکن ایتھے تے جڑا قبر گیا کون ہٹتے جانا ہے جا کے فاتحہ پڑھو. کسی کو ہوش ہی نہیں کدھر جائیں. تو اللہ اپنی منزل بنا لے. اللہ کو پانا اپنی زندگی کی منزل بنا لے کہ وہ یہاں بھی آپ کے ساتھ ہے، موت پر بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ. فرعون کی باندھی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، ایمان لے. تو ایمان ایسی چیز ہے، خوشبو ہوتی ہے. خوشبو تو نہیں چھپ سکتی نا، میں نے خوشبو لگائی ہو تو میں یہاں آ کے کیسے چھپاؤں. تو آپ سب محسوس فرمائیں گے. ایمان بھی ایسی دولت ہے کہ ایسے سورج کی طرح نکلتا ہے، خوشبو اس کی پھیلتی ہے پھول کی طرح. وہ پکڑی گئی، فرعون نے پکڑوا لیا. تو اس نے حکم دیا بھائی ایک بڑے کڑاہ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ. جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اس نے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک ذرا چلنے والی تھی 3-4 سال کی. اس نے کہا کہ اب تو 2 چیزوں میں سے ایک پسند کر لے. اگر تو موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے تو پھر یہ تیل ہے، پہلے تیری بچیاں جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا. اور اگر مجھے رب مانتی ہے تو پھر تیری بچیاں مبارک، تجھے زندگی مبارک، تیرا گھر بھر دوں گا. اس نے کہا یہ تو میری 2 ہیں، میرے پاس 100 ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کرتا. تم نے، تیری آخری طاقت کیا ہے؟ جلانا ہے نا، ساڑ دے. تو انہیں بڑی بچی کو جب کھینچا نا تو یہ مسورات سن رہی ہیں. اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی ہے نا، باپ سے نہیں دی، ماں سے دی. کہ جو ماں کے دل میں ہے وہ باپ کے دل میں ہو نہیں سکتا. نیچر ایسے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا.
تو بچی کو کھینچا گیا، اس نے اپنی ماں کو پکارا ہے، چونکہ وہ آگ بھی تیل بھی دیکھ رہی، ماں کو بھی دیکھ رہی، تھوڑا سمجھتی ہے. تو کس چیز نے ماں کو اتنے بڑے قربانی پر کھڑا کیا؟ اس نے اف بھی نہیں کی، اور چیختی چلاتی بچی کو تیل میں جلتا دیکھ لیا، یوں ڈالا اور تلی ہوئی مچھلی کی طرح چند سیکنڈ میں، لیکن اس کا اندر کلیجہ پھٹ گیا غم کی وجہ سے. تو اللہ تو اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، واقعہ بھی دیکھ رہا ہے. ایک دم اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور اس نے کہا ماں جی صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے معصوم بچی کو گود سے کھینچا. وہ بچی کو تو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا، اس کو تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی. پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. ماں جی صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں. جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا ایک بات مانو گے میری؟ فرعون سے کہا ایک بات مانو گے میری؟ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہم تینوں کی ہڈیاں کہیں دفن کر دیں. یہ تو معمولی چیزیں ہو جائے. اس کو بھی پھینک دی، وہ بھی جل گئی. اب اس قسم کے لوگ قیامت کے دن ہمیں پکڑوا دیں گے. تمہاری کیا مجبوری تھی جس پر تم نے میرے حکم کو توڑا؟ ان کو دیکھو انہوں نے کیا فرعون نے ہڈیاں کا میں دبا تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے تقریباً، کم و بیش ہو سکتا ہے، یہ کوئی پکی چیز نہیں، لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ. جب آپ معراج پہ گئے 50 سال کی عمر تھی آپ کی، تو 2000 پلس 50 اور ڈالو تو بیت المقدس کے مصر قریب ہو جاتا ہے. جب براق مصر بیت المقدس اترنے لگا یا اوپر جانے لگا تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور اس کی بچیاں، ان کا یہ قصہ ہے، جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیوں کو یہ خوشبو وہاں سے آ رہی، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آ رہی، اور یہ آسمان تک جاتی، خوشبو آسمان تک جاتی. جینا بھی اللہ کے لیے کر لو، مرنا بھی اللہ کے لیے کر لو. زندگی کا مزہ ہی تب ہے. مال کے لیے جینا، مال کے لیے رونا، یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی کا حسن ہے ہی اللہ کے تعلق کے ساتھ، اور اس اللہ، اور دنیا میں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے، سب سے آسان. ایک ہائے پر جو ساری ناراضگی دور کر دیتے گا، آج آیا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی ان پر، تو اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ اللہ آج تک بڑا غلط کام کیتا ہے، میری توبہ، میں بھی تیرے نبی دے نال. وہ تو ساتھ ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نے اس کو یوں ذرا حقارت سے دیکھا کہ اے ڈاکو ساڑھے نال کتنے آ گیا، یوں دیکھا، صرف ایک حقارت کی نظر ڈالی. تو جبریل اترے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کا پیغام ہے، آپ کے ساتھ 2 آدمی چل رہے ہیں، ایک آپ کا ساتھی ہے اور ایک اللہ کا گناہ گار بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کو پیغام دیا ہے کہ تیرے پچھلے سب معاف ہیں، تو نئی زندگی شروع کر. اور آپ کے ساتھی کو پیغام دیا ہے تیری پچھلی سب نیکیاں زیرو ہیں، تو بھی نئے سرے سے شروع کر. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیر ویکھے، تو ٹھیکیدار میرے بندے کو حقارت سے دیکھتے، اس کی رحمت کو پابند کرتے.
ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے جو پونڈ کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اسید جی بڑے دیندار ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، شراباں بیچتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، بڑے ذلیل لوگ ہیں. یہ شراب بیچنے سے بڑا گناہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنا سیکھو. زندگی کا مزہ ہی اس دن آتا ہے جب اللہ کا تعلق ملتا ہے. زندگی سے آشنائی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے اپنے دن رات بسر کرتا ہے. اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے. پھر یہاں کے مجرم اور غیر مجرم الگ ہو جاتا ہے کہ مجرم کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف چلنے والا آنسو بہاتا ہے، روتا دھوتا ہے، معافیاں مانگتا ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جس نے آخری سانس تک دروازہ کھولا ہوا ہے. معلوم یقرر، میرا بندہ بندی، جب تک میرا پیغام اجل موت نہیں آتی ہم تمہارا انتظار کریں. تو اس اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی کی منزل اللہ ہے، پہنچانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کا راستہ کوئی نہیں، وہ اللہ کے نبی کے در سے ہو کر ہی جاتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، سید قریشی ہونے کی شرط نہیں ہے، محمدی ہونے کی شرط کہ اللہ نے کلمے کا لازمی جز بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، کہ آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرا اور آپ کا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا. یہ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں جب کوئی بڑا افسر آتا ہے تو وہ نیم پلیٹ اس کی لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کی نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، پہلے کی ہٹ جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1,24,000 نیم پلیٹ لگیں، ٹیمپریری، آئی اتر گئی، آئی اتر گئی، آئی اتر گئی. آدم جوڑے اتار دیے گئے، شیس اتر گئے، نوح، ادریس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، شعیب، صالح، ہود، الیاس، ذوالکفل علیہم الصلوات و تسلیمات. لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے جڑ، بلکہ قیامت کے بعد کس کے لیے بھی جڑ گیا. اب یہ نہیں اتر سکتا، یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا، الگ نہیں کیا جا سکتا.